الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے اور اس کے لطف اور اس پروردگار کی عنایت سے ہم نے توحید کے چیپٹر کو اور توحید سے مربوط جو بھی ابحاث جو بھی ڈسکشنز تھے ان کو ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیا. اور توحید کے بعد جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے عدل، اور اس عدل کی بحث کو بھی ہم نے مختلف پہلوؤں سے اس کے بارے میں گفتگو کی. اور پھر توحید اور عدل کی بحث سے مربوط جو عقائد ہیں، قضاء و قدر اور اسی طرح بدع، ان کے بارے میں ہم نے جو مباحث ہیں، ابحاث ہیں، ڈسکشنز ہیں، اور کتابوں میں علماء کی آپ دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے مختصر انداز سے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیا الحمدللہ. اور اب ہم توحید اور عدل کی بحث و گفتگو کے بعد اب نیکسٹ جو ہمارا بلیف اور اگلا جو ہمارا عقیدہ ہے 5 بنیادی عقائد میں سے، وہ ہے نبوت. اور یہ نبوت جو ہے وہ اصول دین میں سے جو ہے یہ تیسری چیز ہم امامیہ کے نزدیک اور عدلیہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک، اہل تسنن کے نزدیک، دیگر مسلمانوں کے نزدیک، عزیزان گرامی مکتب تشیع سے ہٹ کر یہ نبوت جو ہے یہ دوسرا اصول دین میں سے یہ دوسرا عقیدہ ہے. عدل کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، کیونکہ ایک گروہ جو ہے وہ عدل کو کسی اور پیرائے میں دیکھتا ہے، کسی اور انداز سے جب وہ گفتگو میں وارد ہوتا ہے تو پھر عدل کی بحث ان کے لیے معنی نہیں رکھتی، اور عدل کی بحث میں وہ کسی اور زاویے سے، کسی اور طریقے سے بات کو تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں اور عقیدہ پیش کرتے ہیں شبہات کی بنا پر. وہ سب کچھ بحث و گفتگو جو تھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی اور بیان ہو چکی. اور اب ہم نبوت کی بحث میں وارد ہوتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں نبوت کی بحث کا. تو اس سے پہلے کہ ہم نبوت کی بحث کا آغاز کریں کہ نبوت کیا ہے اور نبی کون ہوتا ہے، یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی نبی کا مبعوث ہونا نبوت پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو نبوت پر فائز کر کے اور انسانوں کے درمیان بھیجنا کیا ضروری ہے، لازمی ہے؟ اس کے لیے کیا ہمارے پاس عقلی دلائل ہیں؟ تو اس پر، ان سوالات پر جو عزیزان گرامی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، وہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا اور ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم جو اصل گفتگو میں وارد ہو جائیں اور اصل بحث کا آغاز کریں، لغوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے وہ انسان جو نبی ہے، جو نبوت کے عہدے پر فائز ہے. تو عزیزان گرامی یہ نبوت کے عہدے پر فائز انسان جس کو نبی کہتے ہیں، یہ عربی لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ
یہ لفظ جو ہے نبی، یہ اس کے روٹ الفابیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور کہاں سے یہ لفظ جو ہے نبی کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے اور بنا ہے لغت عرب میں، تو اس کے بارے میں دو مختلف چیزیں اور دو مختلف رائے جو ہے وہ پیش ہوئی ہیں اور بیان ہوئی ہیں، اور ایک رائے اور ایک نظر جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نبی کا لفظ جو ہے وہ نبأ سے نکلا ہے اور اس کے روٹ الفابیٹس نون با اور حمزہ ہے، نون بے اور حمزہ، نبأ، نبأ۔ اور نبأ جو ہے عزیزان گرامی، یہ ایک اہم خبر، کوئی بھی اہم خبر ہو جو دی جائے، اس اہم خبر کو، امپورٹنٹ جو نیوز ہے، اس نیوز کو، امپورٹنٹ نیوز کو، اہم خبر کو نبأ کہتے ہیں عربی لغت میں۔ اور اسی سے ہے کہ چونکہ جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، یہ نبی مخبر ہوتا ہے، یعنی خبر دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی بات ہے، جو اس کی چیز ہے، اس کا پیغام ہے، اس کے بارے میں وہ خبر انسانوں تک پہنچاتا ہے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر، جو اہم خبر ہے، وہ دیتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے، اس لحاظ سے نبی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری رائے اور دوسری نظر عزیزان گرامی یہ ہے کہ اس کے روٹ الفابیٹ جو ہیں وہ نبأ، نبأ نہیں ہے بلکہ نبوہ ہے، نون با اور واو، نون بے اور واو یہ روٹ الفابیٹس ہیں، اور اصل حروف، اصلی حروف جو کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور یہ نبوہ جو ہے یہ در واقع رفع، بلند و بالا ہونا، والا مقام ہونا، یہ معنی ہے لغت میں نبوہ کے۔ تو نبی چونکہ ایک بہت ہی بلند و برتر انسان ہے تمام انسانوں کے درمیان، وہ والا مقام انسان ہے، بلند مقام انسان ہے اور سب انسانوں سے بہترین انسان ہے، اسی وجہ سے اس والا مقام ہستی کو، جو سب انسانوں میں بہترین ہے، ہر زمانے کا نبی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، سوچ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے عزیزان گرامی، تو چونکہ وہ سب سے زیادہ باکمال اور کامل ہوتا ہے، سب سے زیادہ والا مقام ہوتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے عزیزان گرامی اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے اس کو، اس انسان کامل کو نبی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ والا مقام اور سب سے بہترین اور سب سے افضل اور برتر ہے انسانوں میں۔ یہ تو بات ہم نے ابتدائی طور پر، تمہیدی طور پر نالج کے لیے، اویئرنیس کے لیے بتایا کہ نبی کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس سلسلے میں دو رائے اور دو نظر پائی جاتی ہے۔ اب آئیے کہ نبی جو ہے وہ کیا اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، تو انہی دو نبی کے معنی سے یہ چیز اصطلاح میں بات روشن ہوئی کہ نبی جو اپنے دور میں سب سے باکمال ہو، سب سے شائستہ تر ہو، سب سے زیادہ شائستگی رکھنے والا، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ باکمال اور والا مقام ہو، تو عزیزان گرامی یہ انسان جو ہے اللہ اس کو چنتا ہے، تاکہ اللہ جو کچھ اہم خبر دینا چاہتا ہے، جو کچھ پیغام بشریت تک پہنچانا چاہتا ہے، انسانوں تک جن باتوں کو پہنچانا ہے، خداوند متعال کی مشیت میں اللہ چاہتا ہے کہ جن باتوں کو انسانوں تک پہنچائے، لہٰذا وہ ہر دور میں افضل و برتر جو سب سے انسان ہے اس کو چنتا ہے، اس کو انتخاب کرتا ہے تاکہ اپنا نمائندہ بنائے روئے زمین پر،
اور وہ رابطے میں ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے پیغام کو لے، اور اللہ تعالیٰ سے پیغام کو لے کر اللہ تعالیٰ سے باتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو خبریں اہم ہیں، ان اہم خبروں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی اخبار اور خبروں کو بشریت تک اور انسانیت تک پہنچائے، اور وہ تمام پیغام الہی کو انسانوں تک منتقل کرے اور خبر دے اللہ کی باتوں کی، اللہ کے پیغام کی۔ تو ان دونوں اعتبار سے عزیزان گرامی یہ ہے نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مربوط ہستی ہو، اللہ تعالیٰ سے پیغام کو دریافت کرے، لے حاصل کرے، اور بشریت تک اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کہنے سے اور اللہ کے امر سے باذن اللہ وہ انسانوں تک پروردگار عالم کی باتوں کو، پروردگار عالم کے احکامات کو اور اخبار کو، جو بھی اہم اخبار ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اہم باتیں ہیں، ان سب باتوں کو، آسمانی پیغام کو بشر تک منتقل کر کے پہنچائے۔ عزیزان گرامی یہ نبی ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر دور اور ہر زمانے میں، عزیزان گرامی، اب یہ نبوت کیا ہے، اس سوال کا جواب پس نبوت ایک الہی عہدہ ہے، ایک الہی منصب ہے۔ اس چیز کا جواب کہ نبوت کیا چیز ہے، اس سوال کا جواب واضح ہوا کہ نبوت ایک الہی عہدہ ہے، الہی منصب ہے، اور یہ در واقع نمائندگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر ایک انسان کے لیے، چناؤ ہے ایک انسان کا، تاکہ اپنی خبریں اور اہم اخبار اور اپنے پیغامات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے واسطے سے تمام بشریت تک اور تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیغام کو پہنچا دے، اپنی باتوں کو بشریت تک اور عالم انسانیت تک منتقل کرے۔ تو یہ نبوت لہٰذا ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک پوسٹ اور ڈیزگنیشن ہے۔ تو اس پوسٹ اور ڈیزگنیشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، تو بس یہ ایک جو سیکریڈ ڈیزگنیشن، ایک مقدس مقام، ایک عہدہ الہی، اور یہ ڈیوائن جو عہدہ ہے، منصب ہے، ڈیزگنیشن ہے، عزیزان گرامی، پوسٹ جو ہے، اس پوسٹ کو ہم نبوت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ نبوت تو روشن ہو گئی بات، اور اس نبوت کا ہدف کیا ہے کہ اس نبوت کا ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبریں، اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ انسانوں تک پہنچائی جائیں۔ تو یہ عہدے کے لیے اللہ جن ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے اور چناؤ کرتا ہے، اب نبی کسے کہتے ہیں؟ تو جو عہدہ نبوت پر کے لیے جو ہے معین ہو جائے، نبوت کے عہدے پر اللہ کی طرف سے فائز ہو جائے، جو چن لیا جائے اس ڈیزگنیشن کے لیے، جس کا اللہ انتخاب کر لے اور چن لے، اور جس کو اللہ معین کر دے اس نمائندگی کے لیے کہ یہ اللہ کی نمائندگی ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، یہ وہ الہی منصب ہے، تاکہ اس منصب کے ذریعے، اس منصب پر فائز انسان جو ہے، نبی جو ہے، نبی کون ہے؟ نبی اس نبوت کے عہدے پر فائز انسان ہے، جس کو چنا گیا اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے جس کو معین کر دیا ہے، تاکہ وہ اللہ سے رابطے میں رہ کر اللہ کے پیغام کو لے کر، دریافت کر کے، اور پھر بشریت تک منتقل کرے، بشریت تک پہنچائے۔ تو نبی کون ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ جو عہدہ نبوت پر فائز ہو، جسے اللہ اس الہی منصب کے لیے چن لے، تاکہ وہ رابطے میں ہو، مربوط ہو اللہ کے ساتھ، اور اللہ اپنی خبریں اس کو دیتا ہو، اور پھر وہ اخبار اور خبروں کو، الہی خبروں کو، الہی پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، عزیزان گرامی، اللہ کی تمام باتوں کو اللہ کے حکم سے اور باذن اللہ انسانوں تک پہنچائے۔ یہ ہے
اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا نبی۔ یہ عزیزان گرامی یہاں تک ہم نے بات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اب اس کے بعد اگلا سوال جو ہم نے پیش کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس سوال کا جواب اور اس سوال کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے، اور وہ یہ کہ کیا ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ کا نبی ہونا ضروری ہے؟ کیا لازمی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ اپنے بندوں میں سے جو بہترین بندے ہیں اس زمانے کے، جو سب سے زیادہ اچھا بندہ اور بہترین بندہ ہے اس زمانے کا، اس کو جو سب سے افضل و برتر ہے اس زمانے کا انسان، سب سے اچھا بھلا اور کھرا انسان ہے، اس انسان کو چن لے اور اس سے رابطہ ہو اللہ کا، اور احکام اس تک پہنچے اور اس کے ذریعے بشریت تک منتقل ہوں؟ کیا ہر دور اور ہر زمانے میں ایسا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے عزیزان گرامی تو پھر وہ کون سے دلائل ہیں اور کیا دلیلیں ہیں عقلی ہمارے پاس کہ جن عقلی دلیلوں کی بنیاد پر ہماری عقل یہ سمجھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، تاکہ وہ اللہ سے اخبار کو لے کر، اللہ کی اہم باتوں کو، اہم خبروں کو لے کر، اللہ کے پیغامات کو لے کر، اللہ کے دستورات اور احکامات کو لے کر بشریت تک پہنچائے۔ تو یہ جو دلیلیں ہیں عزیزان گرامی، اس کا ضروری ہونا اور ضروری ہونے پر دلائل، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔